رشتوں کی لاشیں لہو تر بتر کچھ فرشتوں کی لاشیں یوں ہی ان کے ماں باپ ڈھوتے رہیں گے. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی درد بھری نظم. اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں. جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کرے گناہ دھونے جا رہا ہوں. چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ہوتے رہیں گے خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے. پاکستان کے میرے بزرگ شاعر تھے، انہوں نے بہت اچھے اچھے شعر کہے. پاکستان میری آنکھوں میں آیا تو یہ نظم پڑھنے کا میرا من ہوا. خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے. یہ معصوم معصوم رشتوں کی لاشیں، یہ معصوم معصوم رشتوں کی لاشیں لہو تر بتر کچھ فرشتوں کی لاشیں یوں ہی ان کے ماں باپ ڈھوتے رہیں گے. خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے. پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کو. بہت رویا تھا میں. آپ کی بھی پلکیں گیلی ہوں تو مجھے بتائیے گا. میں پڑھتا ہوں. تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا. تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا. حقیقت میں ایمان والے دوستو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور وہ سبسکرائب پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں. حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں. یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں. اگلا مصرع سچا ہو تو مہر لگائیے گا. یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں، یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں. مجاہد تو یہ کام کرتے ہیں، مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں. حقیقت میں قرآن والے نہیں ہیں، وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں. تیرے نام دوستو کا ویڈیو کو لائک کیجیے اور لے چینل کو کے ضرور سبسکرائب کیجیے. جھوٹا سہارا جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا. تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا. حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں. یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں، یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں. مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں ہیں، مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں ہیں.
دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. یہ دوستو منتخب حدیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں, اپنی بیوی سے بھی زیادہ محبوب ہیں اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں. میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کا خیال آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا جب تک کہ حاضر ہو کر زیارت نہ کر لوں. مجھے یہ خبر ہے کہ اس دنیا سے تو آپ کو اور مجھے رخصت ہونا ہے, اس کے بعد آپ تو انبیاء علیہ السلام کے درجے پر چلے جائیں گے اور مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں. اگر میں جنت میں پہنچ بھی گیا تو چونکہ میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا, تو مجھے کیسے صبر آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ترجمہ, جو شخص اللہ و رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے, یعنی انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں. حضرت زینب رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق یا کسی اور چیز کی ملاوٹ کی وجہ سے زردی تھی. اس میں سے کچھ خوشبو لونڈی کو لگائی, پھر اسے اپنے رخساروں پر مل لیا. اس کے بعد فرمایا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کے استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی. بات صرف یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہے. فائدہ, خلوق ایک قسم کی مرکب خوشبو کا نام ہے جسے اجزاء میں اکثر حصہ زعفران کا ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے لیے تم نے کیا تیار رکھا ہے. اس نے عرض کیا میں نے قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نفلی نمازیں نہ زیادہ نفلی روزے تیار کیے ہیں اور نہ صدقہ. ہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر قیامت میں تم ہی انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے تم نے دنیا میں محبت رکھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے, ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ایک دیہات کے رہنے والے نو مسلم نے نماز میں ہی کہا اے اللہ صرف مجھ پر اور محمد پر رحم کر, ہمارے ساتھ اور کسی پر رحم نہ کر. جب آپ نے سلام پھیرا تو اس دیہات کے رہنے والے سے فرمایا تم نے بڑی وسیع چیز کو تنگ کر دیا, گھبراؤ نہیں, رحمت تو اتنی ہے کہ سب پر چھا جائے پھر بھی تنگ نہ ہو, تم ہی اسے تنگ سمجھ رہے ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اس امت میں کوئی شخص یہودی یا عیسائی ایسا نہیں جو میری نبوت کی خبر سنے پھر اس دین پر ایمان نہ لائے جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے اور اسی حال پر مر جائے تو یقیناً وہ دوزخیوں میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ ان سے فرمائیے کہ ذرا یہ تو بتاؤ اگر تمہاری بدعملی پر اللہ تعالیٰ تمہارے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے کہ پھر کسی بات کو سمجھ نہ سکو تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ذات اس کائنات میں ہے جو تم کو یہ چیزیں دوبارہ لوٹا دیں. آپ دیکھیے تو ہم کس طرح مختلف پہلوؤں سے نشانیاں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ بے رخی کرتے ہیں. اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد عاقب. السلام علیکم.